دوسری میں حضرت آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں ایک پہلے عرض کر دوں میں، جب ہم چلیں گے شیطان اس کام میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بڑے حربے استعمال کرے گا. آپ کو بھی کچھ کہا جائے گا، مجھے بھی کچھ کہا جائے گا، ہمارے بارے پتہ نہیں جھوٹ بھی بولا جائے گا، افواہیں پھیلائی جائیں گی. تو یہ حوصلہ رکھ کر پھر آگے چلیں آگے. میں دوسری بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، دیوبندی بریلوی جتنے اختلافات ہیں، مثلا میں نے تو چند ایک اکابر کے نام بھی لکھے تھے صرف اگلی بات کو مستقل چلانے کے لیے. مثلا یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، میں سنا دیں، مولانا محمد قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس دہلوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، سید حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا زکریا کاندلوی، سیرت اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا خیر محمد جلندری، مفتی محمود، مفتی محمد شفیع. یہ میں نے 16 نام لکھے ہیں کابر علماء کے. ہماری ان کی متبعین جماعتیں جمعیت علماء اسلام ہے، تبلیغی جماعت ہے، وفاق المدارس ہے. اور میں نے سر دست چند کتب لکھی ہیں، مثلا تحذیر الناس مولانا ننوتوی کی ہے، فتاوی رشیدیہ مولانا گنگوہی کی ہے، براہین قاطعہ سہارنپوری کی ہے، المحنت سہارنپوری کی ہے، حفظ الایمان بیان القرآن بیشتی حضرت تھانوی کی ہے، تفسیر عثمانی مولانا عثمانی کی ہے، فضائل اعمال شیخ زکریا کی ہے، فتاوی دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی صاحب کی. میں نے چند ایک علماء کے نام لکھے ہیں، چند ایک کتب لکھی. چونکہ ہم نے آگے بات شروع کرنی ہے، میں کہتا ہوں بس بنیاد بن جائے یہ اکابر یہ کتب جن میں عبارت موجود ہے، آپ ان کے مصنفین کو اور ان اکابرین کو اور ان کے متبعین جو ہم علماء دیوبند ان کے نظریات سے 100% اتفاق کرتے ہیں، ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں. ہمارے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ان سب کو ہمیں گستاخ کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی بنیادی طور پر 3 مسائل ہیں جن میں جھگڑا ہوتا ہے. پہلا، ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں. دوسرا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ نبی پاک یہ بدعتی ہے. 2 الزام ہیں آپ کی طرف سے، اور ایک الزام ہماری طرف سے لگتا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے. تو میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم شرک کی ایک متفق علیہ تعریف کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں نا شرک اور بدعت والی، یہ گلی کوچوں میں زیر بحث آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم شرک والی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں. جب وہ متفق علیہ تعریف کر لیں تو اس کے بعد اگر آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ آپ کے اندر شرک ہے، یہ تعریف ہے شرک کی اور یہ آپ شرک کرتے ہیں. ہم اس کو غور سے دیکھیں گے. اگر واقعی شرک ہوا، دینی کتب موجود ہیں، قسم کھانی نہیں چاہیے. اگر شرک موجود ہوا ہم اس کو اللہ لے لان چھوڑیں گے، ورنہ میں تو چھوڑوں گا. اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور شکریہ ادا کریں گے علماء دیوبند کا، آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری غلطی پر متنبہ کیا. ابھی ہم رستے میں آ رہے تھے نا، میرے ساتھ بیٹھا تھا زاہد سلطانی اور وہ، اچھا یہ کھڑے، یہ مجھے کہیں گے استاد جی اللہ تعالیٰ نے مسلک دی، عزت دا ذریعہ بنایا. میں نے کہا بیٹے ایک بات سن لو، میں نے کئی مسائل سے رجوع کیا ہے. بالفرض اگر مجھے اپنی غلطی نظر آئی تو میری مسلک نے شفاعت نہیں کرنی، سرکار نے شفاعت کرنی، تو میں سرکار کے حکم کے آگے سر جھکا دوں گا. اسی طرح جب شرک والے مسائل، اگر شرک نہ نکلا تو پھر آپ کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا کہ جی یہ مسلمان ہیں، ان کے اندر یہ شرک نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہم ان کو مشرک کہتے رہے. پھر اس کے بعد بدعت کی تعریف کر لیں گے. بدعت کی تعریف کرنے کے بعد پھر وہی طریقہ کار ہوگا، اور اس پر شاید آپ کی طرف سے سوالات بھی زیادہ آئیں گے. جب یہ دونوں ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ جو عبارات ہیں جن کی وجہ سے فتوے لگتے ہیں
ان عبارات پر گفتگو کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل نکال دے گا. بس یہ تھی میری. میں جو بات شاید آپ کو سمجھا نہیں سکا یا آپ بات سمجھیں. میں موٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان علماء، ان کتب کے مصنف اور ہمارے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ ہمیں آپ گستاخ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ گستاخ کہتے ہیں، یعنی کافر جنہوں نے وہ کہتے ہیں، عبارتیں مسلمان. لکھی ہیں، جنہوں نے وہ عبارتیں میں نے تو نام لے دیے نا، میں نے مولانا تھانوی ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری ہے، سہارنپوری ہیں، وہ مولانا قاسم محمد نانوتوی حسین ہے، قاسم مولانا رشید احمد گنگوئی. احمد صاحب ہیں. تو اس ظاہر کے ہے علاوہ اور جو بھی ان کی باتوں کی تائید کرے گا. ہم تو سب کر رہے ہیں نا. جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، تبلیغ جماعت شاید کر مجھے رہی ہے، نہیں پتا ان عبارتوں کی تائید کرتے ہیں کہ پوری کتاب کی جو کرتے بھی- ہیں اول تا آخر. میں تو کہتا ہوں میں عرض کروں نا، جی. جو صرف ان گستاخانہ عبارات کی تائید کرے گا سمجھنے کے باوجود، اس پر تو ہمارے بزرگوں نے فتوی لگایا ہے. میں تو آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ، میں تو موٹی بات یہ میں مشکل نے نہیں ہے بھی نا صاف جی. صاف کہا، گستاخ سمجھتے ہیں، کافر وہ سمجھتے جو ہیں. ہم ہر دیوبندی کو گستاخ نہیں سمجھتے. ان چار کو کہتے ہیں. ہاں، ان چار پر تو فتویٰ لگا ہے نہیں. نہیں، میں آپ سے بات پوچھ رہا ان ہوں. چار آپ ان پر چار تو کو گستاخ کہتے ہیں، کافر چار کہتے پر ہیں. تو فتویٰ لگا ہے، گستاخی کا ہی فتویٰ لگا ہے. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا. مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا شرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان چاروں کا آپ مسلمان نہیں سمجھتے؟ ان چاروں پر کفر کا فتویٰ لگا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ان چاروں کافر سمجھتے ہیں؟ ہاں، پتہ نہیں، یہ تو عاقبت کا معاملہ ہونا. اللہ تعالیٰ نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں کو مولانا، ہم نے بہتر بات شروع، ہم نے میں نے- بنیاد بنائی. یہ نہیں آپ گستاخ، ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے تو ظاہر استحقاق عذاب. وہ تو اسی پر گیا نا. ہاں جی، بس میں تو کہ آپ ان چاروں کو مسلمان نہیں سمجھتے. ظاہر بات ہے. یہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں ان چاروں کو. وہ تو سارا الکوکب الشعبیہ، سارے فتاوا شیخ، موجود میں ہیں. نے آپ سے بات کرنی ہے، ہماری بات آپ سے چلنی ہے. اس کو پھر آخر میں رکھیں گے. آخر میں کیوں رکھیں گے؟ نہیں، آخر میں نہیں، اسی سے چلنا ہے. آپ مان جائیں میری بات، آخر میں رکھیں گے. مولانا دیکھیں، یہ بات آپ نے کہنی ہے تو ہم نے آگے چلنا ہے. چلیں جی، نہیں سمجھتے مسلمان، لکھ دیں. لکھیں گے جی، نہیں، لکھا ہوا ہے. لکھیں. ان چاروں کا نام، ان چاروں کا نام لے کر لکھیں. حضرت وہ نام لکھے ہوئے دے دیتے، نیچے یہ لکھ دیتے. جو نام لکھے ہوئے ان کے نیچے لکھ دیں جماعتیں اور نام. میں آپ کو آتے ہی میں نے کہا تھا آپ ہم سے بات وقت تو یہ ریکارڈر بند کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر پھر گفتگو نہیں ہوگی، گفتگو نہیں ہوگی. یہ آپ کی مرضی ہے، ریکارڈنگ کی بات نہیں ہوتی، اسے چلتا رہنا. پھر یہی بات ہم آپ سے پوچھیں گے، آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں؟ آپ میری باتیں آپ مکمل کر لیں. جی جو جذبہ انہوں نے ظاہر جی کیا یا نہیں ہوا، اس طرف آپ جانا نہیں چاہ رہے. نیتوں پر شک نہ کریں. وگرنہ آپ کو ایک منٹ بیٹے، آپ ذرا، یہ تو ہمارے ساتھی ہیں، انہیں نہیں مطلب نہیں. آپ ذرا، ابھی تو مذاکرانہ انداز چل رہا ہے، جب مناظرانہ شروع ہوگا. آپ نے حضرت کبھی کیا ہی نہیں مناظرہ، تو پھر ہے نا مناظرہ یہ تو کیا آپ کہہ رہے ہیں نا. ہمارے علم میں نہیں، ہمارے علم میں نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ کے علم میں. جی ہم میرے علم میں. تعلیم القرآن وزیر آباد مماتیوں سے 3 گھنٹے میں نے کیا. عمر صدیق دولتا نگر گجرات 2 گھنٹے میں نے اسے کس کیا. موضوع پر تھا وہ؟ عبارات اکابر پہ، نا عمر صدیق کے ساتھ عقائد علماء دیوبند پہ ویڈیو 2 وہ گھنٹے، تو اہل حدیث نہیں. اہل حدیث ہے، 2 گھنٹے کی ویڈیو میں پیش کرتا ہوں. یہ اپنا کہ نہیں ہوا، آپ کے علم میں نہ ہونا الگ بات ہے. میرے علم میں تو نہیں. میں تو علم میں لانا چاہ رہا ہوں. وہ آپ دے دیں گے، ہم دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ حضرت میں تو آج زیارت ہی آپ کی پہلی بار کر رہا ہوں، آپ نے تو مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں مناظرے سے بھگایا ہے. آپ چھوڑیں اس بات کو. نہیں وہ بزرگ بولے ہیں، ہم نے کوئی بات کی ہے، آپ سن تو دیں. آپ کے جو ساتھی بولے مجھے نہیں. خوشی ہوگی، میں منع نہیں کروں. نہیں جب آپ نے یہ لفظ پھر وہ کہہ شور دیا کہ شور. میں ان کو مسلمان ایک بولتا رہے باقی سنتے رہے. مولانا بول رہے ہیں ہم تو سن رہے ہیں. گھبرا رہے ہیں، دقت دیتے ہیں. انہی ناموں کے نیچے دقت میں ہے. اور کوئی بات نہیں کہتا، میں نے یہی کہا کہ آپ دیکھیے شیخ، میں نے تو نام لکھ کر دے دیے. ویڈیو بنی ہے آپ کے، یہ نام ہے نا جی، آپ ان میں سے جس نہیں، کو، وہ صرف چار جو ہیں اور باقی جو ان کے مطلب. میں گزارش وہی کروں نا. ایک منٹ مولانا، میں نے نام لکھ دیے نا. آپ انہی چاروں کا نام، ان میں سے میں ان چاروں کو کافر سمجھتا ہوں. جو ان کی بات سے متفق ہے اس کو بھی سمجھ دستخط کر دے، اگلی بات شروع کر لیتے. میں لکھ دیتا ہوں. میں حسام الحرمین پر میرا پورا ایمان ہے. مطلب بات ختم ہوگی نا. میں تو کہہ رہا ہوں میں نے نام لکھے ہے نا. آپ کی
मर्जी की इबारत लिखने का पाबंद मेरी तो मर्जी नहीं की है ना ना। लिखे, मैंने देखे ना, गुजारिश की आपको है। कसर रह देखिए जाती एक बाकी, मिनट, कोई कसर मैंने रह जाती 16 नाम बाकी। पेश किए ना, एक मिनट। शायद आप हजरत कहते हैं आप मैं मेरी- इनमें से 4 नाम है आप जिनको न मेरी मैं बात को समझ सके हैं न मेरे दर्द को आप समझ सके। दोनों समझा दें, फिर समझा नहीं कर देंगे ना, कर देंगे बात। वो मैंने जो तरीके तरतीब बयान की है उस तरतीब के मुताबिक हम चलेंगे, ये भी आ जाएगी बात। ये हमने इसको बुनियाद बनाकर बात हजरत आगे आप शुरू कर मेहरबानी दी है। करें, आप मेहरबानी करें, इस तरह की आपकी केसटें अगर लगा दें तो फिर नहीं नहीं, चार को भी काफिर समझता हूँ, आपने अभी कहा है, और आपने कहा इनके मुताबिक इनको ये 2 लफ्ज़ लिख कर दे दें आप। 10 कर दे। बस, और तो कोई बात छोड़ नहीं। दें आपको, आपने तो मुझे पता नहीं कहाँ से बुलाया है। वो तो खैर इन बातों को छोड़ो, फिर बाद में होगी, अभी ये वक्त नहीं है, सादिकीन हजरत अभी तो है ये लफ्ज़ दो। नहीं छोड़े यार। शेख आप ये लिख दें, मैं इन 4 हजरात को और इनके मुतबीन को जो इनकी बारात से मुत्तफिक है मैं काफिर समझता हूँ। अब 10 ये है, मैं रिकॉर्ड हो रहा है, तहरीर मैं करें, क्यों 10 करूं तहरीर? मैं तहरीर इबारत- करेंगे, मैं जो नहीं, कहूंगा मैं भी लिखूंगा, ये नहीं। मैं दस्तखत करके दूंगा। मैं ये अपने कह रहा हूँ स्टैम्प कि लगा जिनकी दूंगा, ये लेकिन आप इबारात बिस्मिल्लाह हैं, पढ़ें। जिन पर मौलाना अहमद रजा खान ने फतवा कुफर लगाया है, मैं उसकी तायद करता हूँ। लिखते क्यों नहीं? लिख भी दूंगा, मुझे लिखिए, क्या है, साइन लिख करो। दूंगा जी हाँ। मैंने नाम लेकर का उलझन नहीं है। ये 4 उलमा और इनके मुत्तबीन को जो उनकी बारात से मुत्तफिक है मैं काफिर समझता मैं हूँ। ये दस्तखत कर दें, लिख जिस जिसकी ये इबारात हैं, लिखिए ये कागज, मैंने आप कागज रखो, दस्तखत फरमा दे। तसल्ली नहीं होगी। ठीक, लिखिए जी। नहीं नहीं यार, यही 4 उलमा के नाम लिख दे, साथ मुत्तबीन लिख दे।
دیکھ لو ٹھیک ہو گیا ٹھیک. جی دستخط کر ان کتب کا نام لکھ دیتے ہیں. اصل میں یہاں کسی کو نہیں پتہ چلے کہ آمدوں کے عبارات کون سی عام آدمی کو بتانا بھی تو نہیں ہے نا. لکھ دیں کتابوں کے نام لکھنے میں ہرج ہے کوئی کوئی حرج نہیں جب نام اصل مصنف کا نام آ گیا. یہاں لکھ دیں بین القوسین اب لکھ دیں گے تحذیر الناس اوپر آ جائے گی. حفظ المان ابراہیم قاطعہ ہو تو دستخط کر کے سنا دیں سن لیں ساتھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایمان کا مدار ہے. آپ کی شان اقدس میں ذرہ سی گستاخی بھی انسان کو ایمان کے دائرہ سے باہر نکال دیتی ہے. بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارات پر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ کفر صادر فرمایا ہے. وہ بھی اور ان کی ان عبارات کے مؤیدین بھی اسی فتویٰ کی زد میں آتے ہیں. مالک کائنات ہم سب کو رجوع الی الحق کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. نوٹ: جن کتب میں یہ عبارات موجود ہیں وہ یہ ہیں تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان. دعوت شیدیہ ہوگی اس کی عبارت پر تو نہیں، وہ تو تائید ہے نا، چونکہ مولانا رشید گنگوئی کی کون سی کتاب ہے تائید ہے، تقریر ہے نا اس پر. چلے دستخط کر دیں. صاحب الحرمین پہ اس بنیاد پہ تو نہیں اعلیٰ حضرت آپ تصور کریں. چلیں آپ. جی وہ تو ایک الگ فتویٰ پہ آپ براہیم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جی جیسے مولانا نے فرمایا جی کہ مولانا نے مولانا سے بات کرنی ہے تو پھر مولانا تک کی رہے. آپ بولنے کو منع کر رہے ہیں. وہ تو آپ نے فرمایا تبھی بول رہا ہوں نا. ہمیں تو خوشی ہے، آپ نے فرمایا تبھی میں تو خوش ہوتا فرما دیں گے جو میں نہیں، میں کیوں کہوں گا؟ آپ تشریف لائیں، ہم تو خوش ہیں. وہ تو مولانا نے کہا ہے تب بول رہا ہوں نا. کوئی بات نہیں. ہاں یہ تاریخ کے لیے 15 جی 15/11/2017. دو آپ دستخط تو فرما دیں. مہمان تو سمجھو یار ہمیں یار چھوڑ رکھا ہے. چھوڑو یار نہیں، چلو ہے نا. یہ تکریم کر رہے ہیں آپ. بالکل تقریر ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہی تو جھگڑا ہے میرے بھائی، جس کو آپ تکریم کہتے ہیں وہ تکریم ہوتی نہیں. یہی تو جھگڑا ہے. ہو جائے گا. چھوڑو نہیں چھوڑو یار. میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا بس. یہ ماحول ہی اور آپ نے نہیں میں نہیں سمجھا تو آپ سمجھائیں گے نا. جتنا میں سمجھو میں تو اسی پہ چالوں. بھی تو بات تو پوری کر لیں، پھر آپ سمجھا لیں. لیں جی بسم اللہ. اس پر دو آپ دستخط کر دیں، دو یہ کر دیتے. بس ٹھیک ہے آپ لیں، اس میں کیا ہے. یہ آپ تو نہیں ہمارے کریں گے؟ گھر گھر کے اندر ہے نا یہ فتویٰ. اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ نہیں ہو گیا نا سائن میرے، بس بات ختم ہو گئی. ان کی ضرورت نہیں ہے. نہیں چلے کوئی بات نہیں.